احترام کمال کا جذبہ ہے جو ہمیں ہر دل عزیز بنا ہی دیتا ہے، جو صرف بزرگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ دوسروں کے الفاظ کو اپنی مرضی کا مفہوم دے کر بدگمان ہونا آسان ہوتا ہے، ان الفاظ کے پیچھے چھپی اصل وجہ کو جان کر حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آج کا انسان تو بس آسانیوں پر چلنا چاہتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی پیشانی پر نور، آنکھوں میں ٹھنڈک، الفاظ میں محبت، آغوش میں دنیا بھر کا سکون، ہاتھوں میں شفقت اور پیروں تلے جنت ہے۔ ماں وہ خاموش دعا ہے جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کی محبت بے غرض، اس کی قربانی بے حساب، اور اس کی دعائیں زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہیں۔ ماں کا لمس زخموں کا مرہم اور اس کی گود جنت کا سکون ہے، وہ اپنی ہر خوشی قربان کر کے ہماری دنیا روشن کرتی ہے۔ ماں کا دل وہ سمندر ہے جس میں ہر درد، ہر خواہش اور ہر غم دفن ہو جاتا ہے، مگر وہ کبھی بھی اپنی اولاد کی خوشی میں کمی نہیں آنے دیتی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا سکون ہوتا ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ ماں کی محبت کا کوئی بدل نہیں، اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دور ہو۔ جسے چھوڑنا پڑے پھر اسے مکمل چھوڑیں، برا بھلا نہ کہیں، الزام نہ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ بے پناہ چاہت کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کا نہیں بنا تو جان لیں اسے محبت کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے شخص کو روکنا تو دور، یہ سوال بھی مت کریں کہ وہ کیوں دور ہوا، بس آزاد کر دیں۔ کسی ناقدرے کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں، یہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جگہ بدل کر دیکھیں، کوک کی بوتل اگر آپ کسی دکان سے خریدیں تو آپ کو 100 یا 120 تک ملے گی، کسی ہوٹل سے خریدتے ہیں تو 150 کی ملے گی، اگر یہی بوتل آپ ایئرپورٹ سے خریدتے ہیں تو غالباً 200 سے 300 میں ملے گی۔ بوتل وہی ہے، لیکوڈ بھی وہی ہے، مگر جگہ اور قیمت الگ الگ ہے۔ اس مثال سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کہیں پر اگر آپ کی ویلیو نہیں ہے تو جگہ بدل کر دیکھیں، یقین مانیں آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی۔ یوں اپنا وقت اور ایموشنز فضول لوگوں پر ضائع نہ کریں۔ ایمان کا لیول بدلتا ہے، کبھی تمہارا ایمان احد کی پہاڑ کی طرح مضبوط اور کبھی مکڑی کی جال کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ تھکنا نہیں، بس کوشش کرتے رہنا۔ ہر روز نماز پڑھنی ہے چاہے دل کرے یا نہ کرے، تلاوت کرنی ہے چاہے دل راضی ہو نہ ہو، اذکار کرنے ہیں چاہے جتنے مرضی مصروف ہو، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے ہر دن، اور شیطان کو ہرانے کی ہر لمحہ ہر روز کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو نہ ڈرتا ہو، یعنی جس میں خوف الہی نہ ہو، اور ایسی دعا سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو نہ سنی جائے، اور اس نفس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ اے اللہ میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عافیت کی دعا۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی طاری ہو جانے اور عمر کی حد سے بڑھ جانے سے، اور بڑھاپے کی خرابی اور دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے۔ یہ رویہ بدل کر یا اللہ میں ہی کیوں ایسا رویہ اپنائیں، یا اللہ جیسے آپ کی رضا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تعطر کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے، بلکہ یہ قیمتی ہدیہ ہے۔ کوششیں جاری رکھیں، شیطان جیت نہ جائے کہیں، آپ کو وہ اللہ کا مان یاد ہے نا میرے بندے۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانیاں اللہ کبھی نامکمل نہیں چھوڑتا۔ چلیے آئیں سب مل کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ دنیا کا چھوٹ جانا شدید ہے، لیکن جنت کا ہاتھ سے نکل جانا بہت شدید ہے، اور بے شک جنت کی قیمت ہی دنیا چھوڑنا ہے۔ دنیا کی ہر نعمت حاصل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ بس نافرمانیاں ترک کیجیے اور نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیے۔ چلیے درود شریف پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔ اے اللہ، میں نے تجھے وہ فیصلے سونپے جن کی مسافتیں مجھے معلوم نہیں، وہ راستے جن کی منزلیں مجھے نظر نہیں آتی، وہ امیدیں کہ جن کا بھرانا محال لگتا ہے، وہ دعائیں جن کی قبولیت کا میں وقت نہیں جانتی، وہ نعمتیں جن کے حصول کے اسباب میسر نہیں۔ تو اپنی صفات کی برکت سے ان سب کو پورا کر دے یا رب، آمین یا رب العالمین۔ نہ اپنی مرضی سے آئے تھے، نہ ہی اپنی مرضی سے جائیں گے، نہ دولت کو تولا جائے گا، نہ حسن کو دیکھا جائے گا۔ دنیا میں جو عمل کیا ہے بس اسی کا حساب لیا جائے گا۔ عزت مال و دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نفسانی خواہشات سے بچتے رہو کیونکہ یہ آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہیں۔ فرمان سید شاہ عبداللطیف بھٹائی، اس دنیا سے کیا جی لگانا جس میں زندگی کی مہلت چند لمحات ہو۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ کیوں نہیں بھرتا؟ کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ تم صحیح ہو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں غلط ہوں، اس لیے کہ تم نے زندگی کو میری سائڈ سے دیکھا ہی نہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد کی اولاد ہوتی ہے۔ شروع دن سے جو رستے مجھے پسند نہ تھے وہاں سے روز گزارا ہے زندگی نے مجھے، صاف بتایا ہے اسے مفلس ہوں، باجرا ڈال کر چڑیا نہیں پکڑی میں نے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی طرح سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ پھپھیوں کا خون ہے، اپنی اولاد کو سکھائیں کہ پھپھیوں کے آنے پر کبھی منہ نہ موڑنا، ان کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا رکھنا، بہترین بستر بچھانا، کیونکہ تم انہی کا خون ہو۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ بہترین لوگ وہ ہیں جن کی گفتگو آپ کے علم میں اضافہ کرے اور جن کا علم آپ کو آخرت کی یاد دلائے۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنتیوں کو اس گھڑی کے سوا کسی شے پر حسرت نہ ہوگی جس میں وہ اللہ پاک کا ذکر نہ کر سکے تھے۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہیں، دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ چاپلوسی کرنا کوئی آسان کام نہیں، ہنر چاہیے آدمی سے کتا ہونے میں۔ یا اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں، بہت کم فہم ہیں، آپ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور اکثر آپ سے ناراض ہو کر آپ کے فیصلوں پر سوار کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں معاف فرماؤ اور آپ کے فیصلوں کے پیچھے جو بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں انہیں ہمارے لیے خیر کا سبب بنا۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں تو انسان کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر یہی محبتیں بری ہوں تو ایمان کو کرچ کا دل سیاہ سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں۔ یہ دوست جنت میں بھی لے جاتے ہیں اور جہنم میں بھی، اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ سنو لڑکی، تم زندگی کے مشکل وقت سے گزر کر بہت مضبوط بنو گی، بس اتنا کرنا کہ دعا کو تھامے رکھنا، یقین ڈولنے نہ دینا، صبر کرنا اور انتظار کرنا اچھے دنوں کا۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ان کے سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں یا کسی کی اصلیت دکھاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہیں۔ ایسی ہی اچھی اچھی باتیں سننے اور پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔